الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سام بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا یا مادرزاد کوہڑیوں کو تندرست کر دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تمام انبیاء کرام کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا، لیکن جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہو گئی کہ اس معجزے کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورہ قمر کی آیات طیبات نمبر 1 سے لے کر 3 تک نازل فرمائیں، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ کفار آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ آخر کار ایک رات ان کی فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے منی کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا کرہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا ہے، پھر وہ آنن فانن جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ شق القمر کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور پھر شق القمر کے واقعے کی تصدیق کرنے والی احادیث کو جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ اس واقعے کو بخاری و مسلم سمیت کئی جید محدثین نے اتنے زیادہ ترک سے نقل کیا ہے کہ اس میں کہیں سے بھی شک کا گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنی آیات طیبات سے اس واقعے کی صداقت کی گواہی دے دی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ شعیب ابی طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے، اور محصورین صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطع کا دوسرا سال چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منی میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔
ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہیرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عینی گواہ تھے جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری و مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ شق القمر کا واقعہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح ہوئی تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا بھی تذکرہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار محض زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا ہے۔ تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی تابع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، پسند فرمائیں تو غروب ہوتا ہوا سورج واپس لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دے اور خواہش کریں تو اللہ تعالیٰ بارش واپس لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شق القمر کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا اظہار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔